اسی طرح ناظرین اکرام، میاں بیوی پر ایک مشترک حق ہے جو دونوں کو ایک ساتھ ادا کرنا چاہیے، وہ ناظرین اکرام یہ کہ وہ آپس میں الفت و محبت کو برقرار رکھیں، الفت و محبت کی اس فضا کو آلودہ ہونے نہ دیں، اپنی محبت کو، اپنی رأفت کو، اپنے رحم کو برقرار رکھیں، اور وہ ہمیشہ اس کا خیال کریں کہ ہماری محبت میں اضافہ ہو، اور محبت میں کوئی کمی کا سبب بن رہا ہے اس کمی کو ہم پہچان لیں۔ کیونکہ ناظرین کرام، بیوی شوہر اگر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے سے راضی ہوں، ایک دوسرے سے خوش ہوں، ناظرین زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے گزارنا، اور انسان سکون اور راحت کو گھر میں محسوس کر لیتا ہے، تو پھر دنیاوی بڑی بڑی پریشانیاں، مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اور بیوی کے لیے شوہر اگر پناہ گاہ ہو، شوہر اس کے لیے دلاسے اور تسلی کا سامان ہو، تو پھر عورت کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، اس کے لیے ان سب میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کو برقرار رکھے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرے، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے جس سے انہیں خوشی محسوس ہو، وہ باتیں کہے جن باتوں سے اسے اچھا لگے۔ ہو سکتا ہے ناظرین اکرام کوئی موضوع ایسا ہے جس پر آپ کو بات کرنا پسند نہیں ہے، لیکن آپ کے بات کرنے سے بیوی کو خوشی ہو سکتی ہے، اس موضوع پہ بات کیجیے۔ عورت کو ہو سکتا ہے کہ اس چیز سے خوشی نہ ہو رہی ہو، لیکن آپ کے شوہر کو اگر خوشی ہے اس بات سے، ان باتوں کا تذکرہ کیجیے، اس سے محبت برقرار رہتی ہے۔ ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کا ہم خیال کریں۔ ناظرین اکرام، یہ جو محبت ہے، یہ جو الفت ہے، الفت کے برقرار رکھنے کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، ایک دوسرے کے لیے دل کو نرم کریں، ایک دوسرے کے لیے رحم دل بنیں۔ آپ میں سے ہم سب یہ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ وہ مشہور حدیث بخاری کی حدیث نمبر 1284، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام: انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ آپ دوسروں پہ رحم کر رہے ہیں، باہر والوں پہ رحم کریں، بیوی پہ رحم کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر پر رحم کرے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہو، تقصیر ہو، خطا ہو، ایک دوسرے پر رحم کریں۔ اور ایک دوسرے سے محبت کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ ایک دوسرے کی غم میں خاص طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ بیوی اگر غم میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کا ساتھ دے بیوی، اور بیوی اگر پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، غم میں ہے، شوہر کو چاہیے اس کا ساتھ دے۔ اس سے ناظرین اکرام آپس میں محبت کی فضا ہموار ہوگی، آپسی تعلق مضبوط ہوگا، گہرا ہوگا۔ اور اگر غم کی حالت میں اگر شوہر کو تنہا چھوڑ دیا جائے، بیوی کو تنہا چھوڑ دیا جائے، اس سے محبت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوں، شوہر کو کسی بات کی خوشی ہے، بیوی کو چاہیے وہ بھی ساتھ میں اس کے خوش ہو جائے۔ اگر بیوی کسی بات سے خوش ہے، ہو سکتا ہے شوہر کو چھوٹی بات لگے، اس کے ساتھ وہ بھی خوش ہو، کیونکہ اس کی خوشی میں خوش ہونا یہ محبت کے برقرار رکھنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اور جانتے ہیں ناظرین اکرام، وہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اسے راضی کر لیتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث نمبر 9094، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام: الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کی خبر نہ دوں؟ کون ہے جنتی عورتیں؟ الودود، وہ عورتیں جو بڑی محبت کرتی ہیں اپنے شوہروں سے، محبوب ہے اپنے شوہروں کی۔ جو عورت جنتی ہے، اس عورت کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر کی وہ محبوب ہے۔ الولود، اور وہ عورت جو بچے جنم دیتی ہے، زیادہ اولاد اس سے ہوتی ہے۔ العود علی زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کو بار بار نفع پہنچاتی ہے، لوٹ کر کے اس کی طرف نفع لے کر آتی ہے۔ آپ نے کہا یہ جنتی عورت ہے۔ آگے آپ نے کہا التی اذا آذت، جنتی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو اگر تکلیف پہنچا دیتی ہے یا اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے: واللہ لا اذوق غمضا حتی ترضا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک آنکھ بند نہیں کروں گی، نہیں سوؤں گی جب تک کہ تم راضی نہیں ہو جاؤ گے، جب تک تم راضی نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ محبت کا طریقہ ہے ناظرین اکرام۔
اور یہی معاملہ بیوی کا، اگر بیوی کسی وجہ سے پریشان ہے، غم میں ہے، غصے میں ہے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو راضی کر لے، اس وقت اپنی زبان پر قابو کر لے. یہ محبت کے برقرار رہنے کا سبب ہے. ناظرین، آپسی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ دونوں بھی ناراض ہوں گے، شوہر بھی ناراض ہوگا، بیوی بھی ناراض ہوگی. شوہر اگر ناراض ہے، عورت کو چاہیے کہ اگر غصہ وہ دیکھ رہی ہے کہ غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اسے چاہیے سب سے پہلے اپنی زبان کو بند کر لے اور اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ غصہ بڑے نقصانات کرتا ہے اور بڑی پریشانیوں کو کھڑا کر دیتا ہے. اسی طرح اگر عورت غصے میں ہے، عورت اگر غضبناک ہے، شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو راضی کر لے، اپنی زبان کو بند کر لے، اس لیے کہ اس کے غصے سے بڑا نقصان ہوگا، بڑی اذیتیں ہوں گی، بڑی پریشانیاں ہوں گی. اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، اپنی بیوی کو کیا نصیحت کرتے ہیں، جیسا کہ ابن حبان البستی رحمہ اللہ نے روضۃ العقلاء میں نقل کیا، صفحہ نمبر 72. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے ایک مرتبہ کہتے ہیں، اذا رأیتنی غضبت فردینی، کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے دیکھو کسی دن کہ میں غصے میں ہوں تو تم مجھے راضی کر لینا، تم مجھے راضی کر لینا. کیونکہ اگر شوہر غصے میں ہو، بیوی کے پاس وہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ شوہر کو خاموش کر سکتی ہے، شوہر کو راضی کر سکتی ہے اور اسے قابو میں لا سکتی ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ بڑے مسائل ہوں. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں اگر میں غصے میں ہوں تو مجھے راضی کر لینا، اور اسی طرح اگر میں تمہیں دیکھوں رضیتکی، کہ تم غضبناک ہو گئی ہو، میں بھی تمہیں راضی کر لوں گا. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. اگر ہم نے غصے کی حالت میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، یہ چھوڑنا ناظرین اکرام رشتے کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے، اب نہیں تو بعد میں صحیح. غصے کی حالت میں نہ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑے، نہ بیوی شوہر کو چھوڑے، اور غصے کی حالت میں گفتگو پر گفتگو، بحث پر بحث اور تکرار پر تکرار نہ کرے. اگر غصہ بڑھتا جا رہا ہے، انسان کی زبان بے قابو ہو رہی ہے، اسے چاہیے فوراً رک جائے. عورت کو چاہیے اپنی زبان بند کر لے، اور اگر عورت غصے میں، شوہر کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بند کر لے، اسے راضی کر لے، ورنہ وہ رشتہ بڑا کمزور ہو جائے گا. ناظرین اکرام، یہ میاں بیوی کا رشتہ دونوں پر مشترک حق ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کو برقرار رکھیں، حتیٰ کہ شریعت یہاں تک کہتی ہے، یہ اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ بسا اوقات انسان اگر اپنی بیوی سے جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کنایے اور توریہ کرتا ہے، محبت کے لیے، الفت کے لیے، شریعت کہتی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ سنن کبریٰ کی روایت ہے، سنن نسائی الکبریٰ کی روایت ہے، حدیث نمبر 9075، اور اسی طرح ابو داؤد میں بھی روایت ہے 4921. حضرت ام کلثوم بنت عقبہ کہتی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، لا اعدہ کذبا، میں اسے جھوٹ نہیں سمجھتا ہوں، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے. کون؟ 3 لوگ. الرجل یصلح بین الناس، وہ آدمی جو لوگوں میں اصلاح کا کام کرتا ہے. یقول القول یرید الاصلاح، ایسی بات وہ کہہ دیتا ہے جو نہیں ہے لیکن مقصد اس کا اصلاح ہے، تو وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے. اور دوسرا کہا، والرجل یقول القول فی الحرب، ایک آدمی جو جنگ کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے. جنگ میں اگر سچ بول دیں گے تو پھر کیسے جیتی جائے گی جنگ؟ اگر اہل ایمان مصیبت میں ہے، جنگ کی حالت میں ہے، اور اگر ان سے کوئی دشمن پوچھے کہ کس طرح سے حملہ کرنے والے، اگر بتا دیا جائے تو پھر دوسرے لوگ بھی اہل ایمان مارے جائیں گے. جنگ کی حالت میں جھوٹ بولا جائے، یہ جھوٹ نہیں، وہ آدمی جھوٹا نہیں. اور تیسرا شخص، اللہ کے نبی نے کہا، والرجل یحدث امرأتہ، وہ مرد جو اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اور والمرأة تحدث زوجہا، اور وہ بیوی جو اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، اور بات کرتے کرتے اسے خوش کرنے کے لیے، اس کے دل کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا بولتی ہے، جو حقیقت نہ بھی ہو. اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم سے زیادہ خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، یا تم سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے، اس طرح کے جملے جس سے محبت پیدا ہو، جو حقیقت نہ بھی ہو، محبت پیدا ہو، اللہ کے نبی نے کہا وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے. آپ سوچیں، 3 لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جھوٹ بولنے کی، جو کہ کبیرہ گناہ ہے. ایک وہ شخص جو اصلاح کر رہا ہے، لوگوں کے مسائل ختم کر رہا ہے، جھگڑوں کو ختم کر رہا ہے، وہاں جائز ہے یہ، کیونکہ بہت بڑے مصیبت سے، بڑے نقصان سے بچ جائیں گے اگر اصلاح کر لی جائے. اسلام میں جھوٹ بھی بولنا پڑے، ایسی بات بھی بولنی پڑے جو ہے نہیں،
کوئی آدمی جا کر کہے کہ فلاں آدمی جن سے آپ ناراض ہیں وہ تو آپ کے بارے میں ایسا بول رہے تھے، جبکہ اس نے ایسا نہیں بولا ہے، مقصد اصلاح ہو، یہ جائز ہے کیونکہ چھوٹا نقصان ہے، یہ جھوٹ اگرچہ کہ نقصان ہے، لیکن جو اختلاف سے نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے، تو شریعت نے وہاں اجازت دے دی جھوٹ بولنے کی، جنگ کی حالت میں اجازت دی تاکہ لوگوں کی جان بچی رہے۔ اور تیسری اجازت ہے میاں بیوی کے درمیان، کہ شوہر بھی آپ سوچیں جنگ، اصلاح لوگوں کے درمیان، اور تیسرا میاں بیوی کے درمیان، کیوں؟ کیونکہ رشتہ اتنا اہم ہے کہ ان دونوں کے درمیان اگر محبت برقرار رہی تو یہ محبت ان کی زندگی کی کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ ناظرین اکرام، لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو چاہیے کہ وہ محبت کی اس ڈور کو تھامے رکھے، بیوی ایک طرف سے تھامے رکھے، شوہر ایک طرف سے ڈور تھامے رکھے۔ اگر ڈور کا ایک حصہ چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ گر جائے گا یا گر جائے گی اور رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ ساتھ محبت کی فضا کو استوار رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کو برقرار رکھیں، اور اس کے لیے میں نے طریقہ آپ کے سامنے رکھے کہ محبت کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے، بیوی شوہر سے محبت کا اظہار کرے، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی مصیبت میں ان کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو فتنوں سے پریشانیوں سے بچائیں، مصیبت کے وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں، نظر انداز کریں، صبر کریں، ان پر رحم کریں، اور ان کے جذبات کا خیال کریں کہ کس چیز سے انہیں تکلیف ہے، کس چیز سے انہیں خوشی ہے، اس کا خیال کریں، اور خاص طور پر غصے کی حالت ہو تو یہ غصے کے وقت دونوں ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کریں، غصے کے وقت معاملے کو آگے بڑھنے نہ دیں، گفتگو کو آگے بڑھنے نہ دیں، کیونکہ اس کے سبب ناظرین اکرام آپسی جو محبت ہے وہ محبت اس کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے۔ سورہ روم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میاں بیوی کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنایا۔ سورہ روم آیت نمبر 21 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو رکھا ہے۔ مودت اور رحمت، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مودت اور رحمت کہ ایک دوسرے سے دلی طور پر محبت اور دوسرا رحم و کرم کا جذبہ، ان دو جذبات ہوتے ہیں ناظرین اکرام، یا تو محبت ہوگی یا محبت نہیں ہے، تو پھر یہ جذبہ ہو، رحم و کرم کا جذبہ ہو کہ انسانی مرد یہ سوچے کہ اگرچہ کہ یہ ایسی ہے لیکن یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اس کے ذریعے سے مجھے یہ فائدہ ہے، یہ بااخلاق ہے، یہ دیندار ہے، یہ نرم دل ہے۔ کہا کہ یا تو محبت کے ذریعے سے یا پھر رحم و کرم کے ذریعے سے ان دو بنیادوں پر رشتے کو نبھائے۔